السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح اعمال کے اس ایپیسوڈ سیکنڈ میں ہم لوگ ریکارڈنگ کے سلسلے میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ آج ہم مسواک کرنے کا سنت طریقہ اس جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو مسواک یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مسواک کرو، اس سے تمہارے منہ کی بدبو دور ہو جائے گی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ تو مسواک کرنے کا سنت طریقہ، سب سے پہلے اس کی نیت کیجئے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ یہ وضو سے قبل اس سنت مؤکدہ بھی بعض بزرگوں نے لکھا ہے، احناف کی کتب میں بھی تقریباً یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو مسواک کرنے کا طریقہ یہ کہ مسواک کو یوں دائیں ہاتھ میں پکڑیے، اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ سماعت فرمائیے کہ چھنگلی انگلیاں نیچے ہونی چاہیے اور برش کے قریب یہ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی دائیں طرف، جیسے کہ یوں اوپر والے دانت ہیں تو اوپر والے دانتوں کی طرف سے یوں کرتے ہوئے، اس طرح یوں کرتے ہوئے، مطلب اس کو ملتے ہوئے یوں اس طرح کرتے آئیں، پھر اس کے اندر کی جانب کرتے آئیں، پھر اسی طرح نیچے والے دانت ان کو یوں کرتے ہوئے آئیں، یوں کرنے سے پھر اندر کی جانب یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یہ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ ایک مرتبہ دھو کر پانی کو مسواک کے ساتھ اچھی طرح نچوڑ لینا ہے، پھر اس کو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے جس طرح عرض کیا، پھر بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے پھر بائیں طرف چلتے ہوئے پھر وہیں سے دائیں طرف کی طرف لے کے آنا ہے۔ مسواک کے احتیاطی تدابیر میں سے یہ دیکھیں کہ مسواک کو جب بھی کھڑا کرنا ہے اس کو سیدھا کھڑا رکھنا ہے کہ اس کا برش اوپر کی جانب ہو۔ دوسرا یہ کہ مسواک کو جب بھی کرنا ہے تو کسی ایسی لکڑی کے ساتھ کرنا ہے کہ جو کڑوی لکڑی ہو، میٹھی لکڑی سے مسواک نہیں کرنا۔ اور روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے ایک بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ مسواک کو چباتے ہوئے اس کا ذائقہ حلق میں نہ جائے، بلکہ مناسب تو یہی ہے کہ جب افطاری کرنے کے بعد کریں تو اس کا جو برش ہو تو اس کو پہلے بنا لیا کریں افطاری اور سحری کے درمیانی وقت میں، تو پھر جب اس دوران میں وضو کرنے کا کوئی مطلب ضرورت پیش آئے تو پھر اس کو مسواک کے صرف برش کے ساتھ جو ہے نا اوپر نیچے سے اس طرح کرنی چاہیے۔ مسواک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی پیاری محبت بری سنت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری دنیا سے جب اس کو پردہ فرمایا تو مسواک کو بہت پسند فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ حجرہ مقدسہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی جو نا وہ تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت بھری نظروں سے اس مسواک کو دیکھا تو اشارہ کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا مسواک کرنا پسند فرمائیں گے؟ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا یوں، تو اپنے آقا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک کی مبارکہ کو جو تھی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پیش کی، جو کہ وہ سخت تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے منہ مبارک میں دبا کر اس کو نرم کیا۔ نرم کرنے کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش فرمائی، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جو سب سے آخری عمل ظاہری طور پر جو سنت کے مطابق جو طریقہ اختیار فرمایا وہ سنت مبارکہ ہے، یعنی وہ پیاری محبوب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری دنیا پر آخری وقت میں بھی اس کو استعمال فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ جو شخص ایک مرتبہ مسواک کرنے کے بعد جو نا وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 گنا نمازوں کا ثواب میں ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بات یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ پیاری محبوب سنت مبارکہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر میں تشریف لے جاتے تبھی مسواک فرمایا کرتے تھے، سفر سے واپس تشریف لاتے تبھی مسواک فرمایا کرتے تھے، جب رات کو سوتے تبھی مسواک فرماتے، جب رات کو صبح اٹھتے تبھی مسواک فرمایا کرتے تھے، ہر وضو پر بھی مسواک فرمایا کرتے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد کے بارے میں تو روایت بھی ہے کہ جو کھانا کھانے کے بعد مسواک مبارکہ کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2
عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسواک کی لمبائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ تو مسواک جو ہے وہ ایک چنگلی انگلیاں کے برابر اس کی موٹائی ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی لمبائی ایک بالش ہونی چاہیے۔ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ ایک بالش سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ غلط مشہور ہے۔ احناف کے نزدیک جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ ایک بالش ہونی چاہیے، اس سے نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ اور یوں مسواک پکڑ کر جو مسواک کرتے ہیں ان کو بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس انداز سے مسواک شریف کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈھیر و ثواب بھی ملے گا، منہ کی صفائی بھی ہوگی، فرشتوں کو بھی جو ہے نا وہ خوشبو محسوس ہوگی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ عوامل میں سے ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک مزید نہ عرض کرتا چلوں کہ کوئی بات یہ نہ سمجھے کہ ٹوتھ برش وغیرہ یہ جو بھی دانت صاف کرنے کے دیگر منجن وغیرہ ہیں ان کا شریعت سے کوئی ٹکراؤ ہے، نہیں، یا ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت کے پیش نظر ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہوئی ہے۔ لیکن ایک سب سے زیادہ ہمیں اہمیت جو دینی ہے وہ مسواک شریف کو دینی ہے، کیونکہ اس میں اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا ہے۔ تو مسواک شریف کو اپنائیے، ہر سنت کو اپنائیے، جو بھی سنت آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ہے نا ملے اس کو ضرور اپنانا چاہیے۔ روزمرہ زندگی میں بے شمار ہمارے عوامل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق سنت سے ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ ان عوامل کو کرتے ضرور ہیں، لیکن ان کے پیش نظر یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ کوئی بھی نیک عمل کریں گے تو اس سے قبل اس بات کی جو ہے نا وہ نیت کریں گے، اس بات کی جو ہے نا توجہ کریں گے کہ یہ عمل ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے فرمایا۔ جب ہماری نیت یہ پیش نظر ہوگی تو عمل تو ہم کر ہی رہے ہوں گے، سنت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ سنت مصطفیٰ مسواک کے طبی فوائد کے موضوع پر قبلہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ کے خوبصورت رسالہ بھی موجود ہے، آپ اس کو بھی جو ہے نا وہ اپنے مطالعہ میں لے کر آئیں۔ سنت مبارکہ ابھی سے نیت فرما لیجئے کہ سنت کے ساتھ ہی ہم وضو بھی کیا کریں گے، جب سو کے اٹھیں گے تبھی مسواک کریں گے، سوتے ہوئے بھی مسواک کریں گے، کھانا کھانے کے بعد بھی مسواک کریں گے، جب سفر میں جائیں تبھی مسواک کریں گے، سفر کی واپسی پہ بھی مسواک کریں گے، بلکہ مسواک اتنا محبوب رکھیں گے کہ اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو دین و دنیا کی بے شمار برکات نصیب ہوں گی۔ تو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے نا وہ آپ کو سنتیں سکھا رہی ہے۔ ایک سنت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دعوت اسلامی والے فرائض و واجبات ہی نہیں سکھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ فرائض و واجبات تو بہت ہی زیادہ فرض ہے، مطلب اہمیت والے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو دعوت اسلامی والے ہیں نا وہ سنت کیوں کرتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے کی برکت سے واجبات بھی پورے ہو جاتے ہیں اور فرائض بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سنت پر ترجیحاً بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے کی برکت سے فرائض و واجبات بالاہتمام زیادہ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو سنت بری تحریک کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل میرا حسن ظن ہے کہ آپ اس طریقے کے مطابق سنت ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کتنا ثواب ملے گا۔ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، آپ دعوت اسلامی جہاں سے بھی ہیں آپ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ کسی قسم کی کوئی آپ کو جو ہے نا ممبرشپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی بھی قسم کے الیکشن کیمپین کی ضرورت نہیں ہے، کسی دھرنے کی ضرورت نہیں، کسی احتجاجی ریلی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے مسجد برو تحریک، ہمارا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی، ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت اور اجتماع پاکستان میں ہر مغرب کی نماز کے بعد تقریباً پاکستان کے 550 سے زیادہ جو علاقے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ تو ضرور تشریف لایا کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو دین و دنیا کے بے شمار علوم سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ فراغ جو حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید وضو کے طریقے کے بارے میں انشاءاللہ پریکٹیکل عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔